حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان حاضر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو وہ کون سا ایسا کام کرتا ہے جس کے ذریعے تو انسان پر مکمل غالب آ جاتا ہے اور انسان پوری طرح تیرے کنٹرول میں آ جاتا ہے؟ تو شیبان مردود نے کہا کہ میرے 3 وار ہیں جن کے ذریعے میں انسانوں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے، اور میرے محترم یاروں اگر دیکھا جائے تو ہمارے درمیان لوگوں کی کثیر تعداد اس مرض میں مبتلا ہے اور ہر کوئی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اور جب اسے شیطان یہ احساس دلا دیتا ہے کہ تو سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے تو اسے اپنے اندر موجود عیوب نظر نہیں آتے اور وہ عیوب اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پہر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر شیطان مردود خوش ہو جاتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے اندر موجود عیوب کو تلاش کرے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ شیطان مردود کہتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر تصور کر لیتا ہے تو اسے اپنے گناہ نظر نہیں آتے، اور اس وقت وہ مکمل طور پر میرے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور جو میں کہتا جاتا ہوں وہ کرتا رہتا ہے۔ شیطان مردود نے کہا کہ دوسرے وہ لوگ جنہیں اپنی نیکیوں اور نیک اعمالوں پر تکبر غالب آ جائے اور وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ نیکوکار بندے سمجھنے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا نیک شاید ہی کوئی اور ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ مجھے ہرگز نہ بتلانا کہ تم کتنے نیک اور پرہیزگار ہو، میں سب جانتا ہوں۔ مجھے نہ بتلانا کہ تم نے فلاں کے لیے یہ کیا اور اس کی اتنی امداد کی، میں سب جانتا ہوں، بے شک وہ باری تعالیٰ ہی دل و نون غنہ کا حال بہتر جانتا ہے۔ ایسے ہی ایک امام مسجد جو ایک عالم دین بھی تھے اور نماز پڑھانا اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ان کے فرائض میں شامل تھا، لہذا ایک دفعہ وہ ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر شیطان مردود انسانی روپ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کے خطاب پر بھرپور داد دینے پر اکساتا ہے، اور جب خطاب ختم ہوتا ہے تو وہ امام صاحب کے پاس آ کر ان کی بلاوجہ تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماشاءاللہ، اب جیسا تو کوئی خطیب میں نے تو نہیں دیکھا، کتنا اچھا انداز ہے، کتنی میٹھی زبان ہے آپ کی۔ ایسی باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد امام صاحب کے دل میں شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور امام صاحب کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہاں واقعی میرے مقابلے کا کوئی خطیب نہیں، اور جو علم میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، یعنی تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیک اور بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا نظر آتا ہے کہ اس سے بڑا نیکوکار شاید ہی کوئی ہو، اور یوں شیطان اسے تکبر جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تکبر اس سے اس کا اعلیٰ منصب بھی ختم کروا دیتا ہے اور وہ اس کے سبب گناہوں کے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو میرے محترم یاروں، اپنے دیکھا کہ شیطان مردود نے کس طرح ایک امام پر کنٹرول حاصل کر کے اس کا ایمان ختم کروا دیا۔ بالکل اسی طرح شیطان کہتا ہے کہ تیسرے وہ لوگ ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن اسے اچھا بھی سمجھتے ہیں اور اسے زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر بھلا دیتے ہیں، وہ لوگ میرے جال میں جلدی آ جاتے ہیں۔ انہیں میں یہ یقین دلا دیتا ہوں کہ وہ جو گناہ کرتے ہیں وہ اچھے ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کر کے بار بار گناہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہوں، اور اس طرح ان کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ اور ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کرتے تو پہر ان کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔